وحدہ الصلاة والسلام علیکم من لا نبی بعدہ اما بعد عن امام مالک فی الکتاب الموتى ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جو امام مالک کی کتاب موطا میں درج ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے۔ فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، تم اگر ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دو چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو وہ ہے جو کتاب اللہ قرآن حکیم، دوسرے میری سنت۔ دو چیزوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کو تھام لے گا مضبوطی کے ساتھ تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی حجت اگر دیکھا جائے تو قرآن حکیم ہے، اللہ کی کتاب۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اس سے سیدھا راستہ کوئی کتاب نہیں دکھا سکتی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا کس کے لیے؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ خوشخبری دیتا ہے وہ اہل ایمان کو جنہوں نے نیک عمل کیے، نیک عملی کی زندگی گزاری، ان کو اس ایمان اور عمل صالح کے بدولت بہت بڑا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے مومنین کو۔ تو ایک تو ہوا پہلی حجت قرآن مجید، اور دوسری حجت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ نے جو کام کیا تھا اور جس پر آپ اپنے آخری وقت تک قائم رہے، وہ سب سنت کہلاتا ہے۔ یہ دو ہوئے حجتیں۔ اب تیسری حجت کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے پہلے کی امتوں میں 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، مجھ سے پہلے کی امتیں 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقے ہو جائیں گے میری امت میں، فرمایا۔ اور اس میں سے صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جانے والوں میں کا ہوگا، اور باقی 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، وہ خوش نصیب فرقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ تیسری حجت ہوئی۔ پہلی حجت قرآن مجید، دوسری حجت سنت رسول، تیسری حجت صحابہ کرام کا عمل،
اور ایک حجت اور دلیل ہے، وہ ہے قیاس شرعی، اجتہاد کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کیا جانا جن مسائل کا حکم مبہم ہے، غیر واضح ہے۔ ایسے بہت سے مسائل کا سامنا امت کو کرنا پڑتا ہے اور پڑتا رہے گا قیامت تک۔ ایسے جدید فقہی مسائل آتے رہیں گے، ایسے ہزاروں مسائل ابھی تک آ چکے ہیں اور ہزاروں لاکھوں قیامت تک آتے رہیں گے، جن کا حل ان تینوں میں موجود نہیں ملے گا آپ کو، قرآن میں بھی، سنت میں بھی اور صحابہ کے عمل میں بھی۔ اس وقت وہ چیز موجود نہیں تھی، ظاہر بات ہے اس وقت وہ موجود ہی نہیں تھی، تو پھر اس کا حل کیسے ملے گا آپ؟ لیکن حکم پر عمل کرنا ہے، حکم پر عمل کس طرح کیا جائے، اس کے لیے قیاس شرعی اجتہاد کی اجازت دی گئی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ اور حکم ہے، آپ کے حکم سے یہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہدایت فرمائی تھی اپنے صحابہ کو کہ ان تینوں میں اگر تمہیں مسئلے کا حل موجود نہ ملے وضاحت کے ساتھ، تو تم اس کو اجتہاد کے ذریعے سے حاصل کرنا۔ اجتہاد کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ علماء اور مجتہدین اس جیسے ملتے جلتے مسئلے کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں نکالتے ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی یہ مسئلے کا حل چونکہ موجود نہیں ہے شریعت میں، اس لیے اس سے ملتے جلتے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن اور سنت کی روشنی ہی میں نکالتے ہیں مسئلے کا حل۔ ایسا نہیں کہ من مانی اپنے کو جو سمجھ میں آیا وہ کہہ دیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ علماء اور مجتہدین کا کام ہے، ہر کس و ناکس کا نہیں ہے۔ کوئی عام انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی اجتہاد کر لوں گا اور مسئلے کا حل نکال لوں گا، ہرگز نہیں کر سکتا، وہ تو گمراہ ہو جائے گا اور گمراہ کر دے گا قوم کو۔ علماء و مجتہدین یہ کام کریں گے جن کے پاس شریعت کی باریک علم موجود ہے، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، وہ اس علم کی روشنی میں اس مسئلے کا حل اس جیسے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا حل نکالیں گے۔ یہ چوتھی حجت ہوئی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی عمل کے کرنے کے سلسلے میں اس کی دلیل اور حجت ہمارے پاس چار ہیں۔ ایک تو ہے اللہ کا کلام قرآن مجید، دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ، تیسرا صحابہ کا عمل، اور چوتھا قیاس شرعی۔ یہ چاروں میں تلاش کیا جائے گا، کام عمل کرنے کے لیے دلیل اور حجت بنایا جائے گا اس کو۔ سب سے پہلے تو سب سے اعلیٰ ترین اللہ کا کلام ہے، اس میں تلاش کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ کلام اللہ ایک کتاب قانون ہے، اصولی کتاب ہے، اس میں کئی ایک مسائل وضاحت کے ساتھ نہیں ملتی، بہت سے قوانین اس میں ملیں گے، لیکن وضاحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو دیکھنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد بھی اگر مسئلے کا حل نہیں مل رہا ہے تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں تلاش کرنا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہوں گے وہ گمراہ نہیں ہے، وہ ہدایت پر جانے والا راستہ ہوگا، ہدایت دکھانے والا راستہ ہوگا۔ اور چوتھا، ان تمام تینوں میں نہ ملنے کی صورت میں قیاس شرعی کیا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ پانچویں چیز نہیں ہوگی۔ اگر پانچواں کام کوئی کرے گا تو وہ حجت اور دلیل نہیں بنے گی، وہ بدعت اور گمراہی کا راستہ ہوگا۔ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر المحدثات بدعہ وکل محدثات بدعہ وشر الامور محدثاتها وشر المحدثات بدعہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اس سے اعلیٰ کلام دنیا میں نہیں مل سکتا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے الفاظ اور معنی کا مجموعہ، جو سراسر ہدایت ہے، جو ساری انسانیت کے لیے
بھیجا گیا ہے، اصل میں یہ ہدی للناس ہے، لیکن اس سے فائدہ متقی لوگ ہی اٹھائیں گے۔ ہدی للمتقین اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آخر میں۔ بھیجا تو گیا تھا ساری انسانیت کے لیے، لیکن ساری انسانیت اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گی جب تک کہ وہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے والے نہ بن جائیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا سورہ بقرہ پہلے ہی پارے میں۔ یہ کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس سے ہدایت ان لوگوں کی ملے گی جو متقی ہوں گے، متقیوں کو ہدایت ملے گی اس سے۔ اور یہ واحد کتاب ہے جو صراط مستقیم کا، ہدایت کا راستہ ہم کو دکھلاتا ہے، قیامت تک دکھلاتی رہے گی یہ کتاب۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسری کتاب کی ہم کو ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ فرمایا۔ سورہ انعام 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو صراط مستقیم مانگتے ہو، روزانہ ہم اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما دیجیے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورے کا پورا قرآن نازل فرمایا اور فرما دیا گیا کہ یہی ہے صراط مستقیم کا راستہ جو تم مانگ رہے ہو۔ اس پورے قرآن کو پڑھو، سمجھو اور ہدایت کی غرض سے پڑھو تو پھر تم کو صراط مستقیم مل جائے گا۔ جو بھی اس قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا اور ہدایت کی نیت کے ساتھ پڑھے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت عطا کر دی جائے گی۔ جو کوئی اپنی آنکھیں اور کان بند رکھ کر اس کو صرف کتاب برکت کے طور پر پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، زندگی پر نہیں مل سکتی۔ اکثریت آج مسلمانوں کی ایسی ہی ہے جو اس کتاب کو صرف کتاب رحمت اور کتاب برکت بنا کر رکھ دیے ہیں۔ تو اگر کوئی کتاب ہدایت کو کتاب برکت سمجھ رہا ہے تو برکت تو یقیناً اس کو حاصل ہو جائے گی، اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے جو بھیجی گئی تھی کتاب، ہدایت کے لیے ہمارے لیے، وہ ہدایت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی اس کے بغیر جب تک کہ وہ اس کو سمجھ کر نہیں پڑے گا کہ اس میں اللہ کا کیا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم فرمایا ہے، ہماری زندگی کے احوال کیا ہونے چاہیے، ہمارے عقائد کیسے ہوں، ہماری عبادات کیسے ہوں، معاملات اور معاشرت کیسی ہو، اور دیگر ہماری زندگی کے صبح و شام کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہم کو کہاں سے ملے گی؟ اسی کتاب سے جو کتاب ہدایت بنا کر ہمارے لیے بھیجی گئی تھی، اور اس کو سمجھانے والی ذات، معلم جو بنا کر بھیجی گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشادات کے ذریعے سے اس کو کھول کر پیش کیا، بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو ایک ایک لفظ کو سمجھایا گیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور سکھایا تھا۔ آپ امت کو سمجھائیں، صحابہ کرام کو آپ نے سمجھایا، صحابہ کرام نے اپنے آئندہ آنے والے لوگوں کو سمجھایا، اس طریقے سے یہ سلسلہ چلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا چراغ ہے، سراج منیرہ فرمایا آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو جو پکڑ لے گا، جو ہدایت کی جو بات کہی گئی حدیث میں کہ بہترین کتاب کلام اللہ کا ہے اور بہترین ہدایت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کس طریقے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو جو ہدایت فرمائے ہیں وہ اتنی بہترین ہے کہ جو چیز ہماری زندگی کے لیے سب سے اچھی اور اعلیٰ ہے، جو راستہ، وہ راستہ آپ نے ہمیں دکھلایا۔ جو پاک اور طیب ہے اس کو ہمارے لیے جائز قرار دیا، جو ناپاک اور خبیث ہے اس کو ناجائز قرار دیا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور ہدایت سب سے بہترین اور اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے، اس سے اچھی ہدایت ہم کو کسی سے نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ سب سے بہترین ہدایت جو ہوگی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگی۔ آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر 28ویں پارے میں فرمایا گیا
جو کچھ بھی رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ بہترین اصول اور طریقہ بتلا دیا گیا ہے آیت کے ایک چھوٹے سے حصے میں، کہ بالکل تم یہ سمجھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جس کو ہمارے لیے حلال اور جائز قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے سب سے بہترین ہے، اس سے بہترین اور اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس میں زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے عمل کر لینا چاہیے۔ اگر سمجھنے کی کوشش کریں اور حکمت سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، اور اگر نہ بھی سمجھ میں آ جائے ہماری کوتاہی عقل کی وجہ سے تو کوئی بات نہیں، وہ اچھا ہی ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو، اس کو اپنا لینا، اور وہی سب سے بہترین اور اچھی ہدایت ہوگی ہمارے لیے، اس کو جو اپنا لیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہوں گے وہ شر ہوں گے، نئی نئی چیزیں، بدعت، جو دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کر کے اس میں داخل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ شر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ فرمایا۔ تو جتنی بھی نئی چیزیں ہوں گی اس کے علاوہ سب کی سب گمراہی ہوگی، جو بدعت ہوگی۔ بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اندھیری ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے فرمایا۔ کوئی اس کو معمولی نہ سمجھے کہ جو چاہے کر لیں گے، آج حالات ایسے ہی ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ تمیز ختم ہو گئی ہے، علم حاصل نہیں کرتے اور جاننے والے سے دریافت بھی نہیں کرتے، جو چیز ان کو اچھی دکھی اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اور جو چیز ان کے دل کو اچھی نہیں دکھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کئی ایک کام ایسے ہیں جو آپ کے نفس کو پسند نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اس کو اختیار کرنا پڑے گا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور بہت سی خراب چیزیں جو ہمارے نفس کو مرغوب ہیں لیکن وہ ہمارے لیے خراب ہیں، اس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس سے رک جانا چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی ہماری نفس کے لیے مرغوب ہو۔ تو اس میں یہ فرما دیا گیا کہ جو کتاب اللہ میں ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں ہے وہ سب سے بہترین ہوگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرمایا، سورہ انعام، سورہ مائدہ، 6 پارے میں فرما دیا گیا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی صورت میں، واتممت علیکم نعمتی، اور تمام کر دی، مکمل کر دی ہماری نعمت کو ہم نے۔ اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ جو دین اسلام ہم کو عطا کیا گیا ہے، یہ دنیا کی ساری دولت کے سامنے سب سے بڑی دولت ہے۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دین اسلام پر راضی ہیں۔ جو کوئی اس دین کو اختیار کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا۔ تو یہ باتیں اس تعلق سے بتا دی گئی ہے کہ تمہارے لیے کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے 4 باتوں کا ہونا، اس میں سے کسی ایک کو جو ہے تم دیکھ کر عمل کرو، چاروں میں سے، یہ حجت اور دلیل بنے گی تمہارے لیے، اس کے علاوہ کہیں نہیں جانا، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سورہ نساء 5ویں پارے میں فرمایا گیا ہے، جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا جبکہ اس کو حکم معلوم ہو گیا ہے اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے، حق معلوم ہو جانے کے بعد بھی اس کی مخالفت کرے گا اور اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر، مومنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستے کی تلاش کرے گا اور اس پر چلے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی راستوں پر چلا دیں گے، اس کے حوالے کر دیں گے جو اس نے اپنے لیے پسند کیا تھا۔ کیا فرمایا کہ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اس بات کا پتہ چل جانے کے بعد کہ یہ حق ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، سنتوں سے اعراض کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں اپنائے گا، صحابہ کرام کے عمل کو سامنے پیش نظر رکھ کر زندگی نہیں گزارے گا، مومنین کی مخالفت کرے گا اور غیر مومنین کے راستے کو اختیار کرے گا، نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم فرمایا۔ تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ تم کو اسی راستے پر چلا دیں گے جو راستے کو تم نے منتخب کیا تھا اور جس سے تم راضی اور خوش تھے، جس کو تم نے پسند کیا تھا۔ اور وہ کون سا راستہ ہوگا؟ جہنم کا راستہ ہوگا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے، ساءت مصیرا فرما دیا گیا۔ تو یہ احکامات جو ہمیں دیے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا ہماری عملی زندگی میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم من مانی زندگی گزار لیں، جو چاہیں کر لیں۔ اسلام ہمارے لیے ایک پورا پروگرام پیش کرتا ہے، پوری کی پوری شریعت ہمارے لیے بھیجی گئی ہے، پوری زندگی گزارنے کے طریقے اس میں بھیج دیے گئے ہیں، انسان کے لیے رہنمائی ہے اس میں ہر زاویے سے، اس کے لیے کہیں پر جو ہے تشنگی نہیں چھوڑی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 4 حجت اور دلیل کے طور پر پیش کیا گیا کہ 3 باتوں میں تم کو اگر مسئلے کا حل نہیں مل رہا ہے تو چوتھا تلاش کرنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا، اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کئی ایک مسائل آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اب آج پیش آ رہے ہیں، آپ کی زندگی میں اس زمانے میں پیش آتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہوگا؟ کئی ایک نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اس کو استعمال کرنے کے تعلق سے ہوگا، یا اوقات کے تعلق سے ہوگا، یا فضاؤں میں سفر کر رہے ہیں آپ، تو اس وقت جو ہے آپ کے لیے دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے ایک ہی وقت میں، اور کئی ایک ایسے ممالک ہیں جس میں آپ کو دن کی روشنی چند گھنٹے ہی ملتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے اور فوراً غروب ہو جاتا ہے، پولز پہ ہوتا ہے، یا عام طور پہ ناروے اور ڈنمارک وغیرہ، سویڈن وغیرہ کی جو ممالک ہے ادھر کی یورپی کنٹریز، کئی وقت ایسا ہوتا ہے بعض کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہی سورج نکلتا ہے، تو پھر اس میں نمازوں کو کیسے ادا کیا جائے؟ کیونکہ طلوع اور غروب کے حساب سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، 4 نمازیں تو اسی سے تعلق رکھتی ہیں ہماری۔ تو ان تمام مسائل، ایسے ہزاروں مسائل جو ہمیں پیش آتے رہتے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ مائکروفون کا استعمال کرنے کے سلسلے میں ایسی کئی مثالیں آپ کو مل سکتی ہے، کیا ہم نمازوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو مسئلے کا حل تلاش کر کے دیا ہے علماء اور مجتہدین نے، ایسے ہزاروں مسئلے کے مسائل پیش کرنے کے بعد اس کے حل پیش کیے گئے ہیں جو اس وقت موجود نہیں تھے اس زمانے میں۔ تو یہ جدید فقہی مسائل کہلاتے ہیں، اس کا حل اجتہاد کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا اور معلوم کر کے اس حکم پر عمل کیا جائے گا۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزہ چکھ لیا اس نے ایمان کا۔ ذاق طعم الایمان کس نے؟ جس نے اپنے رب کے فیصلوں پر اپنی رضامندی ظاہر کی، رضی باللہ ربا، یہ سمجھ لیا اور یہ یقین کر لیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے، میں اس پر راضی اور خوش ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین کے طور پر، اسلام ہمارے لیے جو بھی حدود اور قوانین مقرر فرمائے ہیں ان پر عمل کرنے کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا، اور اس کو تسلیم کیا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ وبی محمد نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانا اور تسلیم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو قبول کیا اور آپ کے طریقوں اور سنتوں کو اختیار کیا محبت کے ساتھ۔ تو پھر فرمایا کہ یہ جس نے ایسا کر لیا وہ مزہ چکھ لیا ایمان کا۔ عمل صالح کی تعریف بھی سن لیجیے آخر میں۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط آپ کو ہر جگہ ملے گی قرآن میں، کیونکہ صرف ایمان لانے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اس کا اظہار ہونا آپ کے اعضاء و جوارح سے، عمل صالح جسے کہا جاتا ہے،
تو عام طور پر لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے، عمل صالح کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے کام، یقیناً اچھے کام ہی ہیں، لیکن آپ کی مرضی کے اچھے کام نہیں، بلکہ وہ اچھے کام جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو صرف اور صرف ہم اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کی خاطر وہ کام کریں گے، کسی اور کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ریاکاری اور نمود و نمائش کا کوئی پہلو اس میں نہیں ہوگا۔ اور دوسری اہم بات اس میں یہ، اس کا طریقہ کار عین سنت کے مطابق ہوگا۔ پہلا کنڈیشن اگر پورا ہو بھی رہا ہے، ایسا ہوتا ہے کئی موقعوں پر کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کی مرضیات کے مطابق ہی ہوتا ہے، اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، لیکن طریقہ اپنا لیتے ہیں، اپنی مرضی کا طریقہ، اپنے کو جو اچھا دکھا وہ یہ نہیں چلنے والا ہے۔ وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا اور قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھپا اسٹیمپنگ نہ پڑ جائے۔ ایک کرنسی نوٹ پر گورنر کی اگر سائن نہیں ہوتی تو وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ پوری شریعت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپنگ نہیں ہوگی تو کیسے قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ ہرگز قبول نہیں ہوگا اگر ہم اپنا طریقہ اپنائیں گے تو۔ اپنا کوئی طریقہ نہیں اپنایا جا سکتا، چاہے آپ کو کتنے اچھے لگتے ہوں گے وہ طریقے، لیکن وہ طریقوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور طریقہ کون سا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، وہ سب سے بہترین طریقہ ہوگا، اس کو اپنائیں گے تو فائدہ ہوگا اور قابل قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے چاہیے کہ جو بھی عمل کرے وہ مسنون طریقے پہ کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، اور اگر غیر مسنون طریقے سے بہت زیادہ عمل کر لیں گے بھی تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، ان کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہرگز نہیں ہوگا۔ قبول وہی ہوگا جو اللہ کے لیے کیا جائے گا، کسی اور کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نہیں، اور جو طریقہ جو ہے نبوی طریقہ ہوگا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عمل ہوں گے وہ ناقابل قبول ہوں گے۔ لوگ دنیا میں بہت سے کام کر لیتے ہیں، آج بھی خوشی اور غم کے موقع پر یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ من مانی کام ہوتے رہتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ یہ کیا جا سکتا ہے بھی یا نہیں کیا جا سکتا، شریعت نے اس کے لیے کیا حکم لگایا ہے۔ غم کے موقع پہ بھی دیکھیے آپ، کئی کام ایسے ہو رہے ہیں جو بدعت ہے، اسلام کا دور دور سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی میت ہوتی ہے فوراً قرآن خوانی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اعلانات شروع ہو جاتے ہیں کہ فاتحہ سوم فلاں دن ہوگی، فاتحہ چہلم 10واں 20واں برسی، کیا کیا چیزیں ہیں آج؟ بتائیے تو صحیح کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا؟ کیا وہ زمانے میں لوگ انتقال نہیں کر رہے تھے؟ کیا ان کے زمانے میں زیارتیں اور چہلم ہو رہے تھے؟ یہ تماشے، یہ شوبیدے چل رہے تھے؟ کیا نہیں چل رہے تھے؟ آپ ان سے کہیں گے تو کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، قرآن خوانی کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آپ ہم کو روکتے ہیں۔ پہلے تو قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ مرنے والے کے اوپر جو ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، فرمایا ڈراؤ اس کو جو زندہ ہے۔ یہ زندوں کے لیے آیا ہے، مردوں کے لیے نہیں آیا۔ جب مر گئے تو ختم ہو گیا، اس کے بعد کیا بچا ان کے لیے؟ زندگی بھر انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کی ہدایات کو نہیں سمجھا، اللہ کا پیغام کیا ہے نہیں جانا، منمانی زندگی گزاری۔ ان کے مرنے کے بعد بیٹھ کر وہ بھی حفاظ کو کرایہ دے کر بلا رہے ہیں، مدرسوں سے پیسے دے کر، لالچ دے کر ان کو لا کر جو ہے پڑھایا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا اسلام اس کو پسند کرتا ہے؟ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ قرآن خوانی اگر آپ کو واقعی میں کرنا ہے تو مرنے والے کی آل اولاد کر سکتی ہے، پڑھیں اور اس کا ثواب ایصال ثواب کریں اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اجازت ہے اس کی اس حد تک۔ لیکن دیگر لوگوں کو بٹھا کر وقت مقرر کر کے، دن مقرر کر کے یہ کام کرنا اور یہ تماشے کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کے ہزاروں کام ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی کیے جاتے ہیں، غم کے موقع پر بھی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے خوشی کے موقع پر بھی آپ دیکھیے کہ ہم کو بتا دیا گیا ہے، نکاح کے موقع پر اور دیگر
خوشی کے موقع پر جو تقریبات ہیں اس کو کیسی ہونی چاہیے، نکاح کیسا ہونی چاہیے، سب سے زیادہ آسان، سب سے کم خرچ جو نکاح ہوگا وہ سب سے زیادہ برکت والا ہوا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن آج سب سے زیادہ خرچ ہونے والا جو نکاح ہوگا وہ سب سے اچھا کہا جا رہا ہے اس کو، جس میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے فضول. اس میں ایسی ایسی چیزیں لالی جا رہی ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو حرام ہے، اسراف ہے، تبذیر ہے، جس کی اجازت ہی نہیں ہے، عام حالت میں بھی اجازت نہیں ہے، اس کو اختیار کیا جاتا ہے اور ہمارا لاکھوں روپیہ اس میں برباد ہو رہا ہے. ایسے کئی ایک رسومات ہیں جس میں ہم اختیار کیے ہوئے جس کو بغیر جانے بوجھے کہ یہ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور طریقہ تھا، کیا یہ صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا تھا؟ اتنے صحابہ گزرے ہیں، کیا انہوں نے اس کو اختیار کیا؟ کبھی ایسا کوئی ایسا موقع آیا، ایسی کوئی مثال موجود ہے؟ جب مثال موجود نہیں ہے، طریقہ موجود نہیں ہے، تو پھر ہم کو کیا حق بنتا ہے کہ اس کو اختیار کریں؟ تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ 4 باتیں دلیل اور حجت بن سکتی ہے کسی بھی عمل کے کرنے کے سلسلے میں. ان 4 کے علاوہ 5ویں چیز عمل کرنے کے لیے دلیل اور حجت نہیں بن سکتی، اور اگر کوئی اس کو بنانے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگی، بدعتیں ہوں گی، وہ جہالت ہوگی، تاریکی ہوگی، غلط طریقہ ہوگا، غلط راستہ ہوگا، جس کو جو بھی اپنائے گا اس کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے پاس جانے کے بعد اس کو الٹا اس کا نقصان ہوگا. جو آج یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں، میں قرآن خوانی کر رہا ہوں، یا میں کوئی اور ایسے کام کر رہا ہوں، مسجدوں میں نے ایسی محفلیں منعقد کی ہے، کس نے کہا آپ کو ایسے کام کرنے کے لیے؟ جو کام کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے، جو طریقہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ تو کرتے نہیں ہیں. نمازوں کے لیے دیکھیے کتنے لوگ آ رہے ہیں، آج فرض نمازیں کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، جبکہ فرض ہے ہر مسلمان پر 5 مرتبہ آنا ہے مسجد میں. کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ 2 سے 3% جو سروے کیا گیا ہے آج. تقریباً 95-98% مسلمان آج نماز ہی ادا نہیں کرتے، نماز کو قائم ہی نہیں کرتے. سب سے پہلا فرض تھا جس کو تو چھوڑ دیا. اور کئی ایک چیزوں میں ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیے آپ، معاملات کتنے خراب ہیں، اخلاق کتنے خراب ہیں، بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ایسے کام کر کے بڑے اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہ کوئی اچھے کام نہیں ہے. اچھا کام وہی ہے جو ہم کو بتایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو سکھلایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر اگر ہم عمل کریں گے تو پھر یقیناً کامیاب ہوں گے اور ہدایت ہم کو مل ہی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.